آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی ہر گھر کی جو ہے یہ بیماری بن چکا ہے. تو اس پر موضوع پر میں بیان کرتا ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما. بیٹا، ڈپریشن کیا سب سے بڑی بیماری ہے؟ یہ بیماری ہماری زندگی میں بے سکونی کا سبب کیوں بنتی ہے؟ اس پر آج ہم غور کرتے ہیں. ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو ہر گھر میں ایک نہ ایک فرد میں پائی جاتی ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی خود تیار کردہ ہے. یہ ہماری مایوسی اور ناشکری کی وجہ سے گھر میں داخل ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اپنے قدم مضبوط کر لیتی ہے. دنیا کی ہر آسائش ہوتے ہوئے بھی ناشکری کے الفاظ سنائی دیتے ہیں. پہلے یہ میاں بیوی کو اپنی گود میں لے لیتی ہے، پھر بچوں کی طرف سے مایوسی اور پریشانی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جب یہ ڈیرا اس گھر میں لگا لیتی ہے تو گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. خوشی غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالی کی برکت غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح پھر وہ بیماری کی شکل میں ڈاکٹروں اور پیروں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں. اگر وہ غلط ڈاکٹر یا پیر صاحب کے پاس چلے جائے، یہ بیماری کی کمی کی بجائے اس بیماری میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوگا، کیونکہ اس میں مال اور جان کا نقصان بھی ہو جاتا ہے. خصوصی طور پر مالی پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں اور گھر کا سکون برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ گھر کے بچے اور بچیاں گھر سے باغی ہو کر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. گھر جنت کی بجائے جہنم بن جاتا ہے. دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ تو توانا اور تندرست جسم میں یہ کیوں داخل ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ خود ساختہ بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت جسم کے اندر دل اور دماغ سردار بنائے ہیں. اگر یہ تندرست اور توانا رہیں تو پورا جسم صحیح کام کرتا رہتا ہے. اگر ان میں سے ایک بھی ناراض ہو جائے تو وہ خوبصورت والا انسان پاگل اور دیوانہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس حالت سے پہلے لوگ اس سے مشورہ لیتے ہوں، لیکن اب اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتے ہیں. دیکھنے اور مشاہدہ میں آیا ہے دل اور دماغ زیادہ تر ڈپریشن کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں. میں اس کی مثال ایک سادہ سے تجربے کی بنیاد پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے گھروں میں یو پی ایس اور اس کے ساتھ بیٹری لگی ہوتی ہے. اگر یو پی ایس آٹومیٹک نہیں ہے تو وہ بیٹری کو گرم رکھے گا اور لوڈ کی وجہ سے وہ بیٹری جلد خراب ہو جائے گی. اگر یو پی ایس آٹومیٹک کام کر رہا ہے تو بیٹری کی مدت میں کافی اضافہ ہوتا جائے گا. اگر اسی طرح ہم اپنی خواہشات کو بڑھاتے جاتے ہیں لیکن وہ اپنی آمدنی سے میچ نہیں ہو رہے ہیں تو ہم لامحالہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس پریشانی کی وجہ سے دل کی دھڑکن نیچرل سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے، بی پی بڑھ جاتا ہے، دماغ میں طرح طرح کی پریشانیاں اور وہم آنا شروع ہو جاتا ہے، پورا جسم بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں دوسری مثال پیش کرتا ہوں. آپ نے گھر میں
ایک بہت قیمتی گاڑی BMW نئی گاڑی خریدی ہے۔ آپ بر وقت پیٹرول بھی ڈالتے ہیں اور صفائی ستھرائی کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن انجن میں بر وقت موبائل نہیں بدلتے۔ ایک وقت آئے گا کہ انجن سیل ہو جائے گا، اس طرح وہ بھی قیمتی گاڑی بھی بیکار ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمیں دل دماغ کے لیے خوشگوار ماحول پیدا کریں تاکہ ہماری بے شمار خوشیوں کا سبب بنے۔ ڈپریشن کی بیماری زیادہ تر بدگمانی اور وہم سے پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے نمودار ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی رشتے کے لیے سوالی بن کر گیا ہے تو وہ رشتہ طے نہیں ہوا، اس دوران گفتگو کے اندر تلخی پائی گئی ہے اور بعد میں کوئی نقصان بھی ہو گیا ہے یا بیمار ہو گیا ہے تو وہ ایک دوسرے کے بارے میں بہت بری باتیں، الزام تراشی کی تو نوبت آ جاتی ہے۔ جس میں شیطان کا بڑا اچھا موقع مل جاتا ہے اور وہ دلوں میں ایسا وہم ڈال دیتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ قرآن نے ہمیں یہاں پر کیا درس دیا ہے؟ سورۃ الناس یہ آخری سورت ہے قرآن مجید میں۔ ترجمہ کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے کہ میں اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ یعنی وسوسہ ڈالنے والی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے، اس میں زیادہ اس کو ابھارتا ہے، اس چیز کو انسٹیگیٹ کرتا ہے۔ وہ من الجنت والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی جن بھی شیاطین بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو انسانوں کی گفتگو سے، وہ بد زبانی سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے سوچیں بڑھ جاتی ہیں، ان برے خیالات کی وجہ سے دماغ معوف ہونا شروع ہو جاتا ہے، چہرے کی مسکراہٹیں غائب ہو جاتی ہیں اور اس کی جگہ پسماندگی عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی دیکھنے والا اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ تو بڑے ہٹے کٹے تھے، کیا آپ بیمار ہیں؟ تو پھر ناشکری بھی یعنی تنگی تشی کی باتیں لے بیٹھتا ہے۔ اگر دوسرا بھی مایوسی کی باتیں کرنا شروع کر دے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی بیماری میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے ڈاکٹروں کا فارمولہ ہے کہ اگر تیمارداری کی حوصلہ افزائی کرو گے، تیماردار کی اگر آپ حوصلہ افزائی کرو گے تو بہتری آئے گی، اور اس میں بہتری آنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں کسی کی تیمارداری کرنا بہت بڑا ثواب ہے اور سنت بھی ہے۔ جو ڈپریشن کی بیماری بڑھتی جاتی ہے، انسان نیند کی خوبصورت نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے تو نیند آور دوائیاں لے کر سو جاتا تھا، اب دوائیاں بھی بے سود دکھائی دیتی ہیں۔ چہرے کی رنگت میں پیلا پن، آنکھوں کی ارد گرد سیاہ ہلکے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ ہر چیز جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے تو اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، قوت برداشت روٹ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے کا اظہار ہونا یقینی بات ہوتی ہے۔ نیند کی محرومی کا سبب
یہ سب کچھ بنتا ہے۔ سورۃ النبا کسی چیز کی بابت وہ ہم سے سوال کرتے ہیں، خیر عظیم کی بابت قیامت وہ جو کہ وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے، کیا ہم نے بنایا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں، ہم نے پیدا کیا تمہارے جوڑا جوڑا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام کا سبب کا ذریعہ۔ تو دیکھو اللہ نے قرآن میں بھی نیند کو آرام کا سبب بنایا ہے۔ جن کو نیند نہیں آتی، بڑے بڑے لوگوں کو نیند نہیں آتی، تو یہ بیماریاں جو ہے وہ بڑی جلدی کے ساتھ اس کے سارے جسم پر نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میں نے رات بنائی، اس میں بہت سے بڑا تحفہ نیند رکھا ہوا ہے، کیونکہ نیند کی وجہ سے دن کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ایک دم انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے آرام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ بیٹا اب ہم ڈپریشن سے بچنے کے لیے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر غور و خوض کرتے ہیں۔ تقریباً ہر انسانی شخصیت کے اندر ایک منفی پہلو پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ہے اداسی۔ یہ ایک فطری عمل ہے، یہ بڑے بڑے نیک اور متقی لوگوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ خواہ مخواہ بلا وجہ جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، دل و دماغ اداس دکھائی دیتا ہے، خاص کر صبح اٹھتے وقت اس کا اثر نمایاں ہوتا ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کی پھونکوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا ذکر ہم سورۃ الناس میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس سے بچنے کا لیے چاروں کل پڑھ لے تو انسان بالکل تازہ دم اور فریش ہو جاتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یعنی تسبیح سے چہرے کی مغمومی یعنی اداسی چلی جاتی ہے۔ اگر وہ صبح کی نماز ادا کر لیتا ہے اور بھی ذکر و اذکار کر لیتا ہے تو ماشاءاللہ چہرے کی خوشی کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور روح کے اندر تازگی آ جاتی ہے۔ دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی سوچ کو منفی سے پازیٹو میں لانا، آنے والے کل کے خطرات کو دل سے نکال دینا، اپنے ارادے کے مطابق کام نہ ہونا، اس پر بھی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین کر لینا، یعنی رضا بر راضی ہو جانا۔ صبر اور حوصلہ کی مدد سے کوشش کو جاری و ساری رکھنا، یعنی نا امیدی کو قریب نہ آنے دینا، یعنی پست اور حوصلہ نہ ہونا، کیونکہ مستقل مزاجی میں انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ اس سے اس کی پریشانی بھی بھاگ جائے گی، اس دنیا کی مختصر سی زندگی لطف اندوز بن جائے گی، کیونکہ اس نے مصیبت کے خوف کو دل سے نکال دیا ہے۔ یہی اس کا بڑا پن ہے۔ آخر میں یہ بھول نہیں سکتا کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، بڑی بڑی بیماری دفع دور ہو جاتی ہے۔ میں ذاتی تجربے کی بنیاد پر آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ دعا اور دوا اور یقین سے بہت بڑی بیماری سے نجات کس طرح ملتی ہے۔ مجھے شیٹکا کی تکلیف ہو گئی، مجھے واش روم تک وضو کرنے کے لیے جانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ بستر اور میں دو ساتھی بن گئے،
میں نے نیٹ پر سورت بقرہ، آیت الکرسی اور چاروں کل کی فضیلت سنی تو میں نے بستر پر لیٹے ہوئے اس پر عمل شروع کر دیا۔ اب میں ماشاءاللہ چل کر مسجد میں نماز ادا کرنے چلا جاتا ہوں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ڈپریشن جیسی بیماری کو خوش رہ کر دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر کے بڑی بڑی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ کامیاب نسخہ یہ ہے، خوش رہو اور خوش رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایسی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو ابتدائی میں سے اس پر کنٹرول کرنا جو ہے وہ سیکھ جائیں تو انشاءاللہ ہم سب چیزوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، آمین۔